اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دیکھا تھا مخارج کا بیان، جس میں ہم نے مخرج دیکھا تھا کیا ہوتا ہے، اور مخارج کی دو جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں، مخرج محققہ اور مخرج مقدر۔ محقق اور مقدر ہم نے دیکھا تھا مخرج محقق کے اندر وہ والے الفاظ آتے ہیں جو کہ وہ والے حروف آتے ہیں جو حلق سے، لسان سے یا شفتان سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ محققہ کے اندر آ جائیں گے، اور جو مقدرہ میں آئیں گے وہ حلق، لسان اور شفتان کے علاوہ جو ورڈز ادا ہوتے ہیں خشوم اور جوف دہن سے، ان کو کہا جاتا ہے مخرج مقدر۔ اگلے پیج کی ریڈنگ کون کر سکتا ہے؟ سب سے ہاتھ کھڑا کریں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ 5 پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے ڈیپلی، ٹھیک ہے؟ یہ مخرج محققہ اور مخرج مقدرہ کو، حلق کو دیکھیں گے کون کون سے ورڈز حلق سے ادا ہوتے ہیں، کون کون سے لسان سے ادا ہوتے ہیں، کون کون سے شفتان سے ادا ہوتے ہیں اور کیوں ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مخرج مقدر یعنی جوف دہن اور خشوم سے کون کون سے ورڈز ادا ہوتے ہیں۔ جی مس الماس، پہلے ہم حلق کی بات کریں گے، تو حلق سے سٹارٹ لیجئے گا۔ جی مس الماس مائک کھولیں۔ اصول مخارج حلق مخرج حلق کے مخرج 3 ہیں: اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ اس میں سے 6 حروف نکلتے ہیں۔ لسان کے مخرج 10 ہیں، حروف 18 نکلتے ہیں۔ شفتان مخرج 2، حروف 4۔ جوف دہن مخرج 1، حروف 3 نکلتے ہیں اس میں سے۔ چلو آگے، جی جی کیا آپ خشوم ایکسپلین کریں گے؟ خشوم تو ہے نہیں آ رہا میری اسکرین پہ، سوری، خشوم مخرج 1 ہے، حروف 2 نکلتے ہیں اس میں سے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اصول مخارج کی تفصیل: اصل اول حلق، اقصی حلق، وسط حلق، سر آپ ادنی لوگ بتا حلق۔ دیں، باقی سارے لوگ، یہ جو جی حلق کے بارے میں آپ پڑھنے لگے ہیں، اس کا مخرج محقق ہے کہ مقدر ہے؟ محقق۔ محقق، گڈ۔ چلیں محقق مس میں پڑھا جا رہا ہے نا۔ جی مس۔ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ نمبر 2، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانہ والا حصہ، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ نمبر 3، ادنی حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ چلیں، گڈ ہو گیا۔ اب آپ کا یہ حلق ہے اور یہ اوپر آپ کا منہ ہے، صحیح ہے؟ اب حلق کا وہ والا حصہ جو سینے کے قریب ہے، جو ادھر ہے، جو سینے کے قریب ہے، منہ سے دور ہے اور سینے کے قریب ہے، اس حصے کو کہتے ہیں اقصی حلق۔ اقصی کا مطلب ہی ہوتا ہے دور۔ مسجد اقصی بھی اس لیے کہا جاتا ہے نا، وہ مسجد حرام سے دور ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ تو اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور، اور ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ آپ کو پتہ ہے دنیا جو ہے نا، ورڈ دنیا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ادنا کہا جاتا ہے کہ یہ ادنا ہے، یعنی قریب کی چیز ہے، جلدی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جلدی مل جانے والی چیز ہے دنیا، اس لیے جو قریب ہوتا ہے نا اس کو ادنا کہا جاتا ہے۔ دنیا کو بھی ادنا کہا جاتا ہے کہ یہ قریب ہے، جلدی مل جاتی ہے، لیکن لاس بڑا زیادہ ہے اس کے اندر، اس لیے کہتے ہیں جو بھی چیزیں آپ کو جلدی مل جاتی ہیں نا، ان کو اصل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ جلدی مل جانے والی چیز صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اگر دنیا میں آپ کوئی خواہش ہے پوری نہیں ہو رہی، اور فٹافٹ حرام طریقے سے پوری کر لو، جلدی جلدی کر لو سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے کر دو جو دماغ میں آ رہا ہے جلدی، تو دنیا میں جلدی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن غلط ملتی ہیں، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ صبر و تحمل سے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے
آخرت کو دیکھیں جو دیر سے ملنے والی چیز ہے. اقصا کہتے ہیں دور، جو حلق سے دور ہوگا اس کو کہا جاتا ہے حلق کے اس حصے کو اقصائے حلق. اقصائے حلق سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں مجھے بتا دیں ذرا. حمزہ ہا. حمزہ ہا. حمزہ ہا. حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا. اب مجھے بتائیں وسط حلق یعنی حلق کا جو مڈ ہے، حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے، یہ اس سے کون کون سے ورڈز ادا ہوتے ہیں؟ عین عین اور ہا. عین ہا. عین ہا. عین اور ہا. عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور ادنائے حلق یعنی ایسا حصہ جو منہ کے قریب ترین ہے. غین خا. غین خا. عین خا. غین اور خا ادا ہوتے ہیں. اقصائے حلق وہ والا حصہ جو کہ منہ سے دور ہے، سینے کے قریب ہے، حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. وسط حلق یعنی وہ والا حصہ جو حلق کا درمیانی ہے، وہاں سے غین اور عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. اور ادنائے حلق یعنی کہ جو منہ کے قریب ترین حصہ ہے، ادھر سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. اب ان حروف کو میں نے آپ کو کلاسز کے سٹارٹ میں یاد کرایا تھا. ان حروف کا ایک نام ہوتا ہے حروف حلقیہ. حروف حلقیہ. ان حروف کو یاد کرایا تھا. ان حروف کو کہتے ہیں حروف حروف حلق. حلقیہ. جو حلق سے نکلنے والے حروف ہیں نا، یہ سارے کے سارے، اس لیے ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف حلقی. حروف حلقی. اور ان کے مخرج کے اعتبار سے بھی ان کو حروف حلقی یا پھر حروف حلقیہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر یہاں تک سب کو؟ جی اپی. یس میم. جی مس. جی مس الماس آپ آ جائیں آگے پڑھیں. اب ہم دیکھیں گے دوسرا پورشن لسان. ٹھیک ہے، مخرج محققہ میں ہم نے خلق دیکھا، حلق کے بعد اب آ جاتا ہے لسان. زبان سے کتنے حروف اور کون کون سے ادا ہوتے ہیں؟ جی مس. اصل ثانی لسان، اقصا لسان، مخرج 2 ہیں، حروف 2 ہیں اس سے. وسط لسان، مخرج 1، حروف 3. حافہ لسان، مخرج 1، حرف 1. طرف اللسان، مخرج 3، حروف 3. رائس لسان، مخرج 3، حروف 9. رأس اقصی اللسان. لسان، ٹھیک ہے، اچھا میں اس کو اقصی اللسان، رائس اللسان، رائس. میں اس کو ایکسپلین کر لوں. اقصی لسان، مخرج نمبر 1. اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے. اچھا میں سے ایک منٹ رکیے مخرج گا. جی. اچھا آپ سارے لوگ ذرا زبان کے اسٹرکچر کو ذرا سمجھیے گا کہ یہ جو زبان کے پورشن سے کیا مراد ہے. اچھا یہ آپ کی زبان ہے جو کہ بہت چلتی ہے، حد سے زیادہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اس زبان میں ایک اس زبان کی یہ والا پورشن ہے جو کہ پیچھے حلق کے قریب جا رہا ہے. ایک آپ کا پورشن جس کو زبان کی جڑ کہا جاتا ہے. ایک اس کا مڈ ہے یہ، اور ایک اس کے آگے یہ ٹپ ہے. اب آپ دیکھیے گا یہ جو پیچھے والا پورشن ہے نا، اس کو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ وہ جڑ ہے زبان کی. اب جو منہ سے دور ہے، آگے حصے سے دور ہے، اس حصے کو کیا کہیں گے؟ یہ والے حصے کو اقصی لسان. اقصی لسان. اقصائے لسان کہیں گے. شاباش. اس کو کیا کہیں گے؟ وسط لسان. وسطی لسان. وسط لسان. ٹھیک ہے، اب یہ تو بات کلیئر ہوگی. اقصائی لسان میں پتہ چل گیا اور وسط لسان میں پتہ چل گیا. اب ہے خافات اللسان. خافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کناروں کا ہونا، کناروں کو کہا جاتا ہے خافہ. تو یہ جو والے موٹے کنارے ہوتے ہیں نا، یہ موٹے کنارے جہاں زبان ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، ان موٹے کناروں کو کہا جاتا ہے خافت اللسان. ٹھیک ہے، موٹے کناروں کو خافت اللسان کہا جاتا ہے.
کنارہ تو یہ بھی ہے نا آگے والا بھی، لیکن یہ خافہ میں نہیں آتا. خافہ میں آتا ہے یہ جو چوڑا پورشن ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے خافت اللسان. اب جو طرف لسان ہے اور رأس اللسان، کچھ کتابوں کے اندر نا طرف رأس اللسان کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رأس اللسان کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگے والا پورشن ہے نا، یہ سارے کا سارا طرف اللسان ہے. یہ پورشن طرف اللسان ہے. ٹھیک ہے، جب اس کی بھی مزید کھوج کی جاتی ہے تو کتابوں کچھ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو سینٹر والا بالکل نوک ٹپ ہوتی ہے نا، اس کو رأس اللسان کہا جاتا ہے، بالکل ٹپ کو. لیکن زیادہ تر میں 4 ہی حصے آپ دیکھیں گے. جب آپ سرچ بھی کرتے ہیں تو کہیں آپ کو 4 ملتے ہیں، کہیں 5 ملتے ہیں. یہ اختلاف بھی اسی لیے ہے کہ کچھ لوگ جو 4 سمجھتے ہیں نا، وہ طرف اللسان کے اندر ہی رأس اللسان کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور جو رأس اللسان کو علیحدہ حصہ سمجھتے ہیں اور طرف اللسان کو علیحدہ سمجھتے ہیں تو وہ اس طرح سے علیحدہ کر لیتے ہیں. کلیئر ہے؟ جی آپ. جی. جو پیچھے بیک کی طرف ہے وہ اقصی اللسان ہے، درمیان والا حصہ وسط لسان، آگے ٹپ رأس اللسان، اور ٹپ کے ارد گرد والا جو حصہ ہوگا وہ طرف اللسان ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی کچھ کہتے ہیں جو آگے والا پورشن سارے کا سارا ہے وہ طرف اللسان ہی ہے صرف. اور جو خافت اللسان ہے، یاد رکھنا ہے ہمیشہ جو موٹائی والا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو طرف اللسان کہا جاتا ہے. خافت اللسان جو چوڑا اور موٹا حصہ ہوتا ہے. چلیں اتنا کافی ہے، کل ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ دیکھیں گے، اس کی ڈیٹیل. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں.